اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، احادیث کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ معرفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت ولی یہ خداوند عالم سبحانہ تعالی بھی ودیت کر دی گئی ہے انسانی فطرت کے اندر۔ یہ حدیث بیان کی جا چکی ہیں جس میں یہ ساری وضاحت کی جا چکی ہے، اور اس میں اس معرفت کے ساتھ اب مرحلہ یہ آیا کہ آیا وہی معرفت کافی ہے انسان کے دینی علوم اور تعلیمات کے لیے؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ معرفت جب تک اس کا اس دنیا کے اندر اس معرفت کا انسان اقرار نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ معرفت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اندر ودیت کی۔ انسان کے اندر جو فطرت میں معرفت خداوندی اور معرفت نبی و وصی رکھی گئی ہے، اس کے بارے میں یعنی اسلام کب وہ قبول کرے گا، مسلمان کب ہوگا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کتاب دعائم الاسلام میں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام الاقرار والایمان الاقرار والمعرفہ۔ اسلام اقرار ہے اور ایمان اقرار اور معرفت ہے، یعنی معرفت کی بنیاد پر جو اقرار ہوگا وہ ایمان کی منزل آتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ فمن عرف اللہ نفسہ، جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچان لیا، وَنَبِيَّهُ وَإِمَامَهُ، اور اپنے نبی کو اور اپنے امام کو اس نے پہچان لیا، ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کا اقرار کر لیا تو وہ مومن ہے۔ یہ سن کر سننے والوں نے پوچھا فقیل لہو، تو آپ سے یہ عرض کی گئی فالمعرفۃ من اللہ والاقرار من العبد، اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اور اقرار اس معرفت کا بندے کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیات کے اندر بھی آیا ہے کہ الہام اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے، اور اس الہام یعنی الہام جو انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہے، سورہ والشمس کی آیات پڑھ کر میں نے عرض کیا تھا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کی اس روح کو اور نفس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے الہام کیا اس کے برائی کا اور اچھائی کا۔ یہ الہام ہو چکا ہے اور ہر انسان کو ہوا ہے۔ یہ انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہوا ہے، یعنی جب انسان کی پیدائش ہو رہی تھی، ولادت ہو رہی تھی، تو اس وقت جب روح اس کے اندر ڈالی گئی،
اس وقت سے ہی یہ الہام کر دیا گیا تھا۔ اب اس الہام کی جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے مطابق پہچاننا، ریکگنائز کرنا، کسی شے کی تمیز کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیا، اب چاہے تو وہ اس ہدایت کے راستے پر چلتا رہے اور شاکر رہے، اور چاہے تو وہ اس ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے اور کفر اختیار کر لے۔ یہ انسان خود چنتا ہے غلط راستہ، مطلب یہ۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا ثَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ ثمود قوم کو ہم نے ہدایت کی لیکن انہوں نے گمراہی کو پسند کیا۔ اب اگر انسان خود گمراہی کو پسند کرے تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ تو ہدایت کے اوپر ہی قائم رہے، اور اس کو باندھ کر اس کے اوپر نہیں رکھیں گے۔ یہی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الہام بھی کیا، اس کے اندر یہ ودیت بھی کیا کہ اللہ ہے، تیرا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اس کے اقرار کرنے کے بعد کہ اقرار ہوگا، اور وہ اقرار جو ہے وہ انسان کو اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف لے جائے گا۔ جتنا اقرار خالص ہوگا، پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان، یعنی اس کی فطرت کا اقرار، اس کی طبیعت کا اقرار، اس کے دل کا اقرار، جتنا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کی معرفت کا، نبی اعظم کی اور امام وقت کی معرفت کا اقرار جو ہے اس کا بہتر اور خالص ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی عبادت بھی خضوع و خشوع کے اندر زیادہ ہوگی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت جو ہے وہ ہر جھکنے کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ انسان اگر گھٹنوں پہ چلا جائے، انسان اگر سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی کے سامنے جھک جائے، انسان اگر کسی کو سلام کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لے، تو اس جھکنے کو اس وقت تک عبادت نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ اس ارادے سے جس کے سامنے جھک رہا ہے وہ نہ جھکے کہ یہ اس کو اپنا معبود مانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود ہونے پر عقیدہ رکھتے ہوئے جب انسان جھکتا ہے، چاہے رکوع کرتا ہے، چاہے سجدہ کرتا ہے، چاہے دوسرے جو ہے وہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں کرتا ہے، تو وہ اطاعت میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے اور خضوع و خشوع کے ساتھ جھکنا ہے۔ لیکن وہ جتنا یعنی خلوص کے ساتھ جب ہوگا تو اس کے اندر خضوع اور خشوع بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ خضوع و خشوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معبود تصور نہیں کرتا ہے، اس کو خالق و رازق اور اپنا مالک نہیں مانتا ہے دنیا اور آخرت کا، تو یقیناً وہ انسان عبادت کے اندر مخلص نہیں ہے، اور اس کی فطرت کے اندر جو معرفت تھی اس کا اقرار بھی درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے کی معرفت، خالق ہونے کی معرفت کے ساتھ اس کے معبود ہونے پر ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ سب سے بڑا اور ضروری عقیدہ ہے۔ یعنی اب اگر اس کے معبود ہونے پر عقیدہ رکھتا ہے، جو اس کے اعمال کی اور اس کے افعال کی، اس کے اقوال کی سارے کی اساس، بنیاد اور فاؤنڈیشن ہے،
تو وہ اس کی عبادت سمجھی جائے گی۔ اس کے اعضاء و جوارح، اس کے جسم کے حصے اگر حرکت کرتے ہیں اس رب کی طرف اس کو معبود سمجھتے ہوئے، تو یقیناً اس معرفت کے ساتھ اور معرفت کی اساس پر اور بنیاد پر جب وہ حرکت کر رہا ہے تو اس کی عبادت بھی اسی طریقے سے پاک اور خالص اور مخلص ہوگی۔ یہ جو معرفت کی صلاحیت ہے یا احساس اور ادراک ہے، اس معرفت کا جو فطرت کے اندر ہے انسان کے، اور جو الہام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو، اور الہام کے اندر جو صلاحیت انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنے کی، تو ان دونوں کو اجاگر کرنے کے لیے وہ طبیعی اور فطری جو انسان کے اندر معرفت کی صلاحیت ہے، اور طبیعی اور فطری جو اچھے اور برے کے تمیز کرنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے، اس صلاحیت کو جگانے کے لیے، اس صلاحیت کو برانگیختہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ائمہ اور اوصیاء کے ذریعے سے تبلیغات کو جاری فرمایا۔ یعنی اصل میں بات اسی لیے کہا جاتا ہے، بلکہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسان پر دو حجتیں ہیں، ایک داخلی حجت ہے اور ایک خارجی حجت ہے۔ داخلی حجت یہی وہ طبیعت کے اندر اور فطرت کے اندر جو معرفت ودیت کی گئی ہے اللہ رب العزت کی اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے ولی کی، وہ معرفت اور وہ الہام کی جس کے اندر اچھے اور برے کے تمیز کی صلاحیت رکھی گئی ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندے کے اوپر دو حجتیں ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ داخلی حجت وہی ہے جو الہام ہے اور جو طبیعت کے اندر ثبت کرنے کی جو معرفت کی بات ہے، اور خارجی حجت جو ہے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں، اوصیاء علیہم الصلاۃ ہیں، ائمہ ہدیٰ ہیں۔ اور اس کے اندر حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے بعد میں کہ اگر وہ انسان داخلی حجت کو قبول کرے گا تو تبھی خارجی حجت کو قبول کرے گا۔ یعنی وہ داخلی حجت جو ہے وہ اگر اس کے اوپر پردے پڑ چکے ہوں، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ تاریکی کے، گمراہی کے، معاشرے کے، سوسائٹی کی گمراہی کے، اس کی نفسانی خواہشات کے اور نفس کے اندر جو خواہشات پائی جاتی ہیں، ان خواہشات کے پردوں کے اندر وہ فطری جو چیز ودیت کی گئی ہے فطرت کے اوپر، وہ پردوں کا ڈھیر اوپر آ چکا ہو، اور اسی طریقے سے الہام کو جو ہے اس الہام کے اوپر بھی جو ہے وہ احساسات اور جو انسان کے جو طبیعت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر جو حواس ہیں، ان حواس کے اوپر پردے پڑ چکے ہوں، اور حواس جو ہے وہ اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت کرنا کھو بیٹھے ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ ظاہری حجت جو ہے وہ انسان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ ظاہری حجت جو ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ آئی ہی اس جو طبی انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ودیت کی ہے معرفت، اور جو الہام کیا ہے انسان کو اس کو بیدار کرنے کے لیے۔ یہی بات ہے کہ میرے اور آپ کے مولا اور مشکل کشائے عالم کائنات کے وہ مواحد کے جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا مواحد نہیں ہو سکتا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے کے اندر
ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جب کائنات کا پیدا ہونا ارشاد فرما چکے تو اس کے بعد ارشاد فرمایا فَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بندوں کے اندر، انسانوں کے اندر اپنے رسولوں کو بھیجا، وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ، اور مسلسل پے در پے انبیاء ان کے پاس بھیجے، لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِ، تاکہ وہ ان سے جو ہے وہ طلب کریں اس بات کا کہ اپنی فطرت کا میثاق جو تمہارے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا تھا، اس میثاق کو ادا کرو، اس عہد کو، اس کووننٹ کو اب پے کرو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ میثاق کیا تھا، عہد کیا تھا، تم نے کہا تھا، تم نے مانا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے یہ کھل کر کہا تھا کہ بلا، تو اس میثاق کو اب پورا کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسل کو بھیجا اسی لیے کہ وہ ان کو جو ہے وہ طلب کریں ان سے کہ وہ ادا کریں اپنے میثاق کو اور اپنے عہد کو۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسَى نِعْمَتِهِ، اور اس لیے رسل کو اور انبیاء کو بھیجا کہ وہ یاد کرائیں ان کو اور انسانوں کو ان کی جو نعمت کو جو بھلا چکے ہیں، وہ نعمت کی جو فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی تھی، وہ الہام کی جو ہر نفس کو جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، اس الہام کی جو نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ نعمت ہے، اس نعمت کو وہ بھلا چکے ہیں۔ وہ نعمت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے دن سے وہ نعمت نازل فرما دی، اور پہلے دن سے کائنات کے اندر، عالم ذر کے اندر ان سے عہد لے کر ان کے اوپر یہ نعمت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت کے مطابق ان کو جو ہے وہ اس عمل کے لیے اور فطرت کے مطابق ان کو اب دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کہا تھا۔ تو وہ جو ان کو یاد کرانے کے لیے کہ جو بھولی ہوئی نعمت ہے وہ انبیاء علیہ السلام اور رسل کرام جو رسل ہیں، جو انبیاء ہیں، ان انبیاء اور رسل جو ہیں ان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ان کو یاد کرائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت، اور پھر اس کے بعد وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور تبلیغ کے ساتھ ان کے اوپر احتجاج کریں اور ان کو جو ہے وہ دعوت دیں تبلیغ کی۔ وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور ان پر برانگیختہ کریں ان کی فطرت کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر، ان کے نفسوں کے اندر سے وہ یثیرو بھڑکائیں، برانگیختہ کریں، لہم دفائن العقول، وہ عقل کے دفینے، وہ عقل کے خزانے، کہ جو خزانے ان کے دب چکے ہیں اپنے معاشرے کی وجہ سے، وہ خزانے کے جو دب چکے ہیں ان کے والدین کی جو ہے وہ گمراہی کی وجہ سے اور ضلالت کی وجہ سے، وہ خزانے عقل کے جو دفن ہو چکے ہیں ان کی فطرت کے اوپر پردے پڑنے کی وجہ سے، ان خزانوں کو اوپر لے آنے کے لیے، ان عقل کے خزانے کو بیدار کرنے کے لیے، ان عقل کے خزانے کو بیدار کرنے کے لیے، تبلیغ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ احساسات کے اندر، کانوں کے اندر تبلیغ کی آواز تبھی جائے گی کہ جو وہ فطری جو چیز ہے، تبھی جو چیز ہے، تبھی جو ہدایت ہے، اس ہدایت کو وہ مان چکا ہوگا، تو وہ باہر کی آواز کو سنے گا، وہ باہر کے حقائق کو دیکھے گا اور اس کے بعد ان کو سمجھے گا، اور وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے جو بھلا چکا ہے اس کو یاد کر لے گا، تو پھر اس کا وہ عہد جو یاد آئے گا، عہد اپنا پورا کرے گا، تو یقیناً اس عہد کے ساتھ وہ انسان جب زندگی گزارے گا تو رب کی معرفت بھی ہوگی، رب کی عبادت بھی ہوگی، اور جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے اس طریقے سے عبادت ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت ہم ایک بریک کی طرف، وقفے کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ واپس حاضر ہوتے ہیں۔